اب اس میں قرآن کو سمجھنے کا ایک اصول جو بہت اہم ہے، یا قرآن کو سمجھنے کی ڈائریکشن میں جو ہم پڑھیں گے، اس میں بات آتی ہے عربی زبان کی۔ ہم جانتے ہیں کہ قرآن عربی زبان کے اندر ہے۔ کیوں ہے قرآن عربی زبان کے اندر؟ اس لیے نہیں کیونکہ عربی ایک سپیریئر لینگویج ہے، اس لیے نہیں کہ عربی ایک اسلامک لینگویج ہے، بلکہ اس لیے کہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سعودی عرب کے اندر تشریف لائے اور ان کی زبان عربی میں تھی۔ قرآن نے کہا ہم سے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 4 میں وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، کہ ہم نے ہر رسول کو اس کی قوم کے زبان میں بھیجا، اس کی قوم کے لسان میں بھیجا۔ تو جو نبی جس علاقے میں آئے، اللہ کا کلام اس زبان میں ان کے اوپر نازل ہوا ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سعودی عرب کے اندر آئے، عربی بولتے تھے، ان کی قوم عربی سمجھتی تھی، تو ان کے اوپر جو کلام اترا وہ عربی میں اترے گا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عربی ایک سپیریئر لینگویج ہے اور ہندی جو ہے انفیریئر لینگویج ہے، یا انگلش کوئی کافروں کا لینگویج ہے۔ ہر زبان اللہ کی نشانی ہے۔ عربی کی اہمیت یہ ہے کہ آخری کلام اس زبان میں اترا۔ عربی کی اہمیت اس لیے ہے کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق ڈیٹیلز ہمیں عربی زبان میں ملتے ہیں۔ تو اب قرآن چونکہ عربی میں اترا تو قرآن سمجھنا ہے، اس لیے پھر عربی زبان کی اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ قرآن کا لینگویج جو ہے وہ عربی ہے، اس لیے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ ایک چیز اور بہت اہم ہے، اس کو غور سے سمجھیے گا، بہت اچھے سے سمجھیے گا۔ اللہ پاک کی ذات ٹائم اینڈ اسپیس سے اوپر ہے۔ اللہ پاک کی ذات کسی کلچر میں قید نہیں، کسی لینگویج میں قید نہیں۔ اللہ پاک کا کوئی لینگویج یا زبان ایسا نہیں ہوتا جیسے کہ ہم بولتے ہیں۔ اللہ پاک انسانوں تک اپنے پیغام کو کنوے کرتا ہے، اپنے میسج کو کنوے کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک اس زبان میں کنوے کرتا ہے جس زبان میں لوگ سمجھتے ہیں کسی چیز کو۔ اب اللہ پاک کو عرب کے لوگوں کو کچھ کنوے کرنا تھا، تو اللہ کی کوئی تو زبان یا اللہ کے کلام کا کوئی آکار یا اللہ کے کلام کا کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ جب وہ عربی زبان کے اندر نازل ہو گئی تو اب وہ ایک کتاب کی شکل میں ہم تک آ گئی، قرآن نام کی کتاب کی شکل میں آ گئی۔ تو اس لیے اللہ پاک جو بھی کنوے کرے گا ہمیں، انسانوں کو جو بھی کنوے کرے گا، وہ اس زبان میں کرے گا جس زبان کو لوگ سمجھتے ہیں، جو زبان وہاں بولی جاتی ہے۔ اسی لیے جو ایگزامپلس لیے جائیں گے، جو مثالیں دی جائیں گی قرآن کے اندر، یہ وہ مثالیں یا وہ چیزیں بتائی جائیں گی جس کو انسان سمجھتا ہے۔ ان چیزوں کا استعمال نہیں کیا جائے گا جس کو انسان سمجھ ہی نہیں سکتا ہے۔ اس چیز کی اہمیت آپ کو اور آگے سمجھ میں آئے گی جب ہم قرآن کے دوسرے اصولوں کی بات کریں گے۔ ابھی صرف یہ سمجھ لیجئے کہ عربی جو ہے یہ اللہ کا میسج ہم تک کنوے کرنے کا ایک میڈیم، ایک مادھیم کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ اس لیے عربی جو ہے یہ قرآن کا ایک مادھیم ہے، میڈیم ہے، نہ کہ قرآن کا سبجیکٹ ہے۔ ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ ایک تو ہو گیا کہ سبجیکٹ، کہ قرآن جو ہے اس کا ایک سبجیکٹ، ایک وشے ہی عربی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ قرآن جو پہنچا ہم تک، اس کا ایک میڈیم جو ہے، مادھیم جو ہے، وہ عربی زبان ہے۔ جس طرح قرآن ہم تک پہنچا، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے پہنچا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچا، تو کچھ میڈیمز بنے، کچھ مادھیم بنے۔ کتاب کی شکل میں آنے کے لیے بھی ایک مادھیم، ایک میڈیم ہونا تھا، ایک زبان چاہیے تھی۔ وہ زبان جو ہے عربی لینگویج بنا۔ تو اس لیے عربی کی اہمیت اس لیے اب بڑھ جاتی ہے کہ آخری کلام عربی میں اندر ہے۔ تو جب ہم قرآن کو سمجھنے جائیں تو ہم اگر کہیں پہ ہم سے مس انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے، یا کسی نے توجہ دلائی، یا خود کچھ کھٹکا ٹرانسلیشن کو دیکھ کے، اب ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں تو اس میں کبھی کبھی خود کچھ کھٹکتا ہے، تو ضرور وہاں پہ جا کے عربی کے لفظ کو دیکھ لیجئے کہ عربی کا کیا لفظ کا استعمال ہوا ہے۔ ممکن ہے ٹرانسلیٹر سے تھوڑی سی غلطی، تھوڑی سی چوک ہو گئی ہوگی، بیکاز آف ہز اون بایسنس۔ خود ذہن میں ایک انسان کا جو پریجوڈس مائنڈ ہوتا ہے، ایک ذہن میں پہلے سے جو نالج ہوتا ہے، انسان اسی کے حساب سے ٹرانسلیٹ کرنے جاتا ہے، تو اس میں غلطی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے اگر قرآن کے ٹرانسلیشن کو دیکھ کے اگر آپ کو اور غور و فکر کرنا ہے تو وہاں پہ یہ ضرور دیکھیں کہ قرآن کے اس ٹرانسلیشن میں عربی کا کیا لفظ استعمال ہوا ہے۔ قرآن نے اپنے بارے میں کہا کہ بلسان عربی مبین، مبین عربی ہے، جو صاف عربی زبان ہے وہ ہے۔ تو اس لیے قرآن کے سمجھنے کی اہمیت یہ ہے کہ عربی زبان کو بھی ہم جاننے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں یا جانیں۔